ایک بڑا اہم مدعا ہے سر آج جو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کا ایک سیشن تھا، وہاں پہ جو اسرائیل کی مندوب تھی نائب، انہوں نے پاکستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان کی داخلی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر سچ نام تو نہیں لیا، پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات ہیں، لیکن جو صورتحال تھی اس کا انہوں نے احاطہ کرتے ہوئے پاکستان کے بارے میں اظہار خیال فرمایا ہے اسرائیل نے۔ وہ اسرائیل جس نے اسی ہفتے جو جنن جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہاں پہ 2000 کے بعد یعنی پچھلے 23 برسوں میں سب سے خوفناک، سب سے بڑا آپریشن کیا ہے، انسانی حقوق کا قاتل اسرائیل پاکستان کو انسانی حقوق کے بارے میں تنبیہ کر رہا تھا۔ اور یہ جنن کی میں آپ سے بات کروں کہ جبری گمشدگیوں، ہاں جی، تشدد، پرامن احتجاج پر کریک ڈاؤن اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف کارروائیاں جو ہیں روکنے کے لیے اقوام متحدہ کچھ اقدام کرے، یہ اسرائیل کہہ رہا ہے، یہ اسرائیل کہہ رہا ہے۔ اور وہی اسرائیل جس کے حالیہ جو ویسٹ بینک میں آپریشن ہے اس کے اوپر جو یورپی یونین کے انوائے تھے اسپیشل، وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، کیونکہ یہ 23 برسوں کا سب سے خوفناک قتل عام تھا۔ اور سر یہ کوئی بنتا ہے 0.43 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جنن کا، جہاں سب سے ڈینسلی پاپولیٹڈ آبادی ہے، 18,000 کے قریب مجبور غریب فلسطینی رہتے ہیں، اور وہاں پہ 2000 سے زائد فورسز گئی ہیں، ڈرون، ہیلی کاپٹرز، بلڈوزرز، اینٹی راکٹ گن لانچرز کے ساتھ گئے ہیں۔ 8 کلومیٹر کی پانی کی پائپ لائن تباہ کی ہے، سیوریج تباہ کیے ہیں، اسکول تباہ کیے ہیں، 100 سے زائد فلسطینی نہتے جو ان کے گھر تباہ کیے، اسکول بھی، اسپتال بھی، اور 12 فلسطینی انہوں نے مارے ہیں۔ کئی بچے سر عام ویڈیوز ریکارڈ ہوئی، ان کو گرفتار کیا گیا، سڑکوں پر لٹا کے ان کے ساتھ تشدد کیا گیا۔ 148 افراد ابھی تک مغربی بینک میں جو ہیں یہ ویسٹ بینک میں مارے گئے، الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے۔ یہ وہ اسرائیل ہے جو پاکستان کو انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب ہوں یا کچھ دیر پہلے محترمہ شیری رحمان صاحبہ اور عطا تارڑ صاحب، یہ سب یہ کہتے ہیں کہ اب تو یہ گٹھ جوڑ کھل کے سامنے آ گیا کہ اسرائیل کو یہاں کس کی فکر ہے اور کون اسرائیل کا نام لے ہوا ہے اور کس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ حافظ حکیم سعید صاحب کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ انہوں نے ان کی دور اندیشی کو سلام کہ انہوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ایک لیڈر آئے گا جس کے تانے بانے اسرائیل سے ملیں گے۔ خان صاحب کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ دیکھیے، ایک تو چھاچ تو بولے چھلنی کو بولے، یعنی اسرائیل نے تو کتنی قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی پاؤں تلے روندی ہیں، کتنے انسانی حقوق کی پامالی کی ہے اور قبضہ کیا ہے بستیوں پر، فلسطینی بستیوں پر ناجائز آبادیاں بسائی ہیں۔ یہ تو ایک لمبی کہانی ہے، اس کا تو میرا خیال اسرائیل جو ہے انسانی حقوق کی پامالی کے لحاظ سے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا میرا خیال۔ اس لحاظ سے تو سب سے یعنی ایک بدترین ملک ہے اور بدترین معاشرہ ہے جو اس نے جو کارروائیاں فلسطینیوں کے خلاف کی ہیں، اس پر تو احتجاج ہونا چاہیے، اور اسرائیل کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بات کرے پرتشدد کارروائیوں کی اور پاکستان پر اعتراض کرے۔ یہ تو ایک پہلا پہلو ہے معاملے کا۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں جو شکایات پیدا ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کو، اس پہ بھی جائزہ لیا جائے، اس کا غور کیا جائے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں، وہاں لوگ جا رہے ہیں، درخواستیں دے رہے ہیں، ان کی سنوائی ہو رہی ہے، ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں ہمارے ایک اخبار نویس کراچی سے سید محمد عسکری، ان کو اٹھا لیا گیا، اب پتہ لگا ایک پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ شرجیل میمن صاحب نے کہا جی کہ میں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور وہ پولیس کسٹڈی میں ہے، اب عمران ریاض کا ابھی تک پتہ نہیں چل ان کا سکا، ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اور دیکھیے بات یہ ہے، آپ گرفتار کریں، قانونی کارروائی کریں، مقدمہ چلائیں، لیکن بتائیں تو صحیح نا کہ ہوا کیا ہے، کہ ہوا کیا ہے۔ تو یہ اسرائیل جو مرضی کہتا رہے، اسرائیل کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہم اس کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا ملک جو ہے نا وہ تو سنوارنا ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اپنے ملک میں جو وائلیشنز ہیں، ملک سنوارنے سے مجھے یاد آیا کہ اپنے ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالی جو ہے وہ روکنی چاہیے، ذمہ داروں کو پکڑنا چاہیے۔ جو مذہبی اقلیتیں جو ہیں، مذہبی اقلیتوں کے ساتھ تو ہمارا بڑا حسن سلوک ہے، لیکن ایک اقلیت ایسی ہے جن کو ہم قادیانی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان کو جو شکایات ہیں ان کا تو ہم ذکر بھی نہیں کر پاتے، دن رات وہ اپنی ہماری تفصیل بھیجتے رہتے ہیں۔ تو بھارت کوئی بھی ہو، پاکستان کا کوئی بھی شہری ہو، اس کی جان،
اس کی مال، اس کی عزت، آبرو، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔